بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ احد کے دوران جنگ کا پانسا ایک دم مسلمان لشکر کے خلاف پلٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح اور دو ٹوک حکم کے باوجود عینین کے مقام سے تیر اندازوں کا بلا اجازت منتقل ہونا گویا ٹرن آف دا ٹائیڈ یعنی بازی الٹنے کا باعث بنا۔ احد کے میدان کی یہ صورتحال ایسی نہیں کہ جسے الفاظ میں اتنی آسانی کے ساتھ بیان کیا جا سکے یا اتنی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کٹھن ترین مواقع میں سے ایک موقع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک کو خطرہ ہوا، بلکہ کفار نے تو یہ تک سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ سرکار شہادت پا چکے ہیں۔ خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا لشکر واپس پلٹا اور قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان لشکریوں کی طرف سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لشکر کا نظم و ضبط بکھر کر رہ گیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہوئے، دندان مبارک زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس سی گئیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس لشکر کے سالار کی اور وہ سالار جو اللہ کا محبوب ہو اس کی یہ حالت ہو، وہاں کمانڈ اور کنٹرول کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن پھر خدا نے اپنی رحمت سے دوبارہ مسلمانوں کو ہمت اور جرأت سے نوازا اور مشرکین احد سے بھاگ نکلے۔ مگر اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز دوست چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت سے۔ امام ابن اسحاق، امام سہیلی اور امام ابو یوسف الصالحی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے قاتل وحشی کی زبان سے یوں نقل کیا ہے کہ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخالف فوج کے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم جو بعد میں مشرف اسلام ہو گئے، انہوں نے مجھے یعنی حبشی غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم میرے چچا طعیمہ کے قتل کے عوض حضور کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ تو میں اس انعام کے لالچ میں لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبشی الاصل تھا اور حربہ چھوٹا نیزہ مارنے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ شاذ و نادر ہی میرا وار کبھی خطا جاتا ہو۔ جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہو گئے تو میں صرف حضرت حمزہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حضرت حمزہ محاذ جنگ میں مردانہ وار پھرتے رہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جہاں سے گزرتے اپنی تلوار آبدار سے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھتے تھے۔ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کسی میں جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو جس طرف رخ کرتے ہیں لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی حمزہ ہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میرے مطلوب تو یہی ہیں اور میں نے ان کو اب اچھی طرح پہچان لیا تھا اور ان پر ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ کبھی کسی درخت اور کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا چھپاتا میں ان کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثنا میں صبا بن عبد العزال ایشانی سامنے آ گیا۔ جب حضرت حمزہ نے اسے دیکھا تو اسے للکارتے ہوئے کہا کہ آ میری طرف، تیرے ساتھ دو دو ہاتھ کروں، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کر دیا اور آن واحد میں ہی اسے موت کی آغوش میں سلا دیا اور اس کے بے جان لاشے سے زرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے۔
وحشی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چٹان کی اونٹ میں تاک لگائے چھپ کر اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا تو زرا سرکنے سے ان کا پیٹ ننگا ہوا۔ یہ میرے لیے ایک آئیڈیل موقع میں نے جانا۔ میں نے اپنے چھوٹے نیزے کو پوری قوت سے اپنی گرفت میں لے کر لہرایا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی تو میں نے تاک کر وہ نیزہ آپ کے شکم پر دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر چپٹنا چاہا، لیکن زخم چونکہ کاری تھا جس کے باعث وہ اٹھ نہیں سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں گیا اور اپنا نیزہ اٹھا لایا۔ میں نے حضرت حمزہ کا سینہ بے رحمی کے ساتھ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکالا، اور ہندہ ابو سفیان کی زوجہ کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ یہ حمزہ کا کلیجہ ہے۔ ہندہ نے بھی مجھے لالچ دیا تھا کہ میں اگر حمزہ کا کلیجہ اسے لا کر دوں گا تو وہ مجھے انعام سے نوازے گی، لہٰذا حسب ارادہ شقی القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندہ نے کلیجہ چبایا۔ انتقام کی آگ میں انتہا سے بڑھتے ہوئے اس نے کلیجہ نگلنا چاہا، لیکن تھوک دیا، نگل نہ سکی۔ حسب وعدہ ہندہ نے مجھے کپڑے اور زیورات بطور انعام دیے اور وعدہ کیا کہ مکے واپس جا کر وہ مجھے مزید 10 دینار بطور انعام دے گی۔ پھر مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ اور مجھے حمزہ کی لاش دکھاؤ۔ میں اسے لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس سنگ دل عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹے، یعنی لاشوں کا مصلح کیا۔ پھر انہیں کسی رسی میں پرویا، ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے، اور مکے میں جب داخل ہوئی تو یہ زیور پہن کر داخل ہوئی۔ وحشی کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ہدف حاصل کرنے سے زیادہ جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنی آزادی کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ میں اپنے کیمپ میں واپس آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور لوگوں کی جنگ کا تماشا دیکھنے لگا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں اپنے مالک کے ساتھ مکے واپس آیا۔ اس نے حسب وعدہ مجھے آزاد کیا۔ اس کے بعد میں مکے میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا، لیکن جب اہل طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے جانے لگا تو مجھ پر دنیا تاریک ہونے لگی اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیوں یمن یا شام نہ چلا جاؤں اور زندگی کے بقیہ ایام وہاں پر آرام سے گزاروں۔ میں اسی ادھیڑ پن میں ابھی تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مدینہ طیبہ جا کر اپنے آپ کو حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا۔ میں طائف سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا۔ لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرے آنے کی اطلاع دی۔ اس داعی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہادر اور جان سے زیادہ عزیز چچا کے قاتل کو اپنے قابو میں پانے کے بعد فرط غضب سے میرے پرخچے اڑانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی بات نکلی جو ہادی برحق کی شان رفیع کی شایع تھی۔ فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ ایک آدمی کا مشرف با اسلام ہونا مجھے اس بات سے بہت زیادہ عزیز ہے کہ میں 1000 کفار کو تہہ تیگ کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی۔ فرمایا تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے سناؤ کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر فرمایا تیری خیر ہو، اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے رکھنا، مجھے نظر نہ آنا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس میں
اپنے پیارے چچا جان حضرت حمزہ کی بہیمانہ شہادت کا زخم اب تک تازہ تھا، لیکن اپنی قلبی خواہشات کو پیغمبرانہ عظمت پر آپ نے حاوی نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، وحشی کی زبانی یہ واقعہ ختم ہوا۔ وحشی کے ساتھ مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال بھی یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب انکار ختم نبوت کے فتنے کی آگ سارے جزیرہ عرب میں بھڑک اٹھی تو جو لشکر اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے نجد بھیجا گیا، اس میں یہ وحشی بھی تھا، اور یہ خود اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس جھوٹے نبی کی بے کنی کے لیے جو لشکر خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں اس میں شریک تھا، اور میرے ہاتھ میں وہی حربہ یعنی چھوٹا نیزہ تھا جس سے میں نے اسد اللہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ جنگ میں گھمسان کا رن پڑا، میں نے دیکھا کہ مسیلمہ ہاتھ میں تلوار لیے اپنی فوجوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اسے اپنے حربے کا نشانہ بناؤں گا، لہٰذا میں اس پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ میں اس نیزے کو ہاتھوں میں لے کر تول رہا تھا اور اس کی شست باندھ رہا تھا کہ میں نے ایک انصاری کو دیکھا، وہ بھی اس پر گھات لگائے ہوئے ہے اور اسے اپنی تلوار کی ضربت کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے اپنا حربہ کھینچ کر مارا۔ اس لمحے میرے بھائی انصاری نے بھی اپنی تلوار کا وار اس پر کیا، جس سے مسیلمہ کذاب خاک و خون میں تڑپ اٹھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے وار نے اسے جہنم رسید کیا۔ بعد میں وحشی کہا کرتے کہ اگر میں نے قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے سب سے شریر انسان یعنی مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ وحشی کے اپنے کردار کے بارے میں اس تجزیے پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ناظرین کرام ہم یہ ذکر یہیں پر ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ میدان احد میں ہونے والی اس خطرناک لغزش یعنی عینین کے مقام پر تعینات تیر انداز دستے کا اپنے مورچے کو خالی چھوڑ دینے کا ذکر کرتے ہیں۔ طبقات ابن سعد، سیرت خیر العباد اور سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ دوران جنگ صحابہ کرام اپنے معبود حق کے نام کو بلند کرنے کے شوق میں شجاعت اور سرفروشی کے ایسے پائندہ اور تابندہ نقوش ثبت کر رہے تھے جن کی تم چمک دمک جاودانی تھی۔ باطل کے علم برداروں کے چھکے چھوٹ چکے تھے، ان کے لشکر میں افراتفری کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے، ان کے رئیسوں اور سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، اور چند لمحوں کی بات تھی کہ کفر کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہو اور مسلمان مجاہدین کو کفر اور باطل پر دوسری فتح عظیم نصیب ہو، لیکن تیر افغن دستے کے چند افراد کی جلد بازی نے جنگ کا سارا نقشہ کچھ دیر کے لیے پلٹ کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ عینین پر تعینات ان لوگوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کے لشکر کی صفیں بکھر گئی ہیں، ہر شخص کو اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہے، وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، لشکر اسلام کے دستے ان کو ان کے مورچوں سے نکال دینے کے بعد ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے میں مصروف ہو چکے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ کفار کے یہ اکھڑے ہوئے قدم پھر نہیں تھم سکیں گے۔ اس بات کا بظاہر کوئی امکان بھی ناظرین کرام نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مڑ کر پھر مسلمان مجاہدین پر حملہ کرتے۔ انہوں نے سوچا کہ جب میدان سر ہو چکا ہے، جنگ جیتی جا چکی ہے اور دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا ہے، تو اب ہمارا یہاں کھڑے رہنا یہ بے سود ہے، کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے ان مجاہد ساتھیوں کا ہاتھ بٹائیں جو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے جب اپنے اس خیال کا ذکر کیا تو انہوں نے شد و مت سے اس کی مخالفت کی اور فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کتنے واضح اور حتمی احکامات دیے ہیں؟ حضور نے صاف الفاظ میں تمہیں فرمایا ہے کہ ہماری پشتوں کی نگہبانی کرنا
اپنی اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو تب بھی ہماری مدد کے لیے ہرگز نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اس کام میں ہمارا ہاتھ نہ بٹانا، تم ہر حالت میں ہماری پشت کی جانب کی نگہبانی کرنا۔ اس بحث میں دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدعا یہ نہیں تھا کہ اتنی واضح فتح و کامرانی کے بعد بھی ہم یہاں بے مقصد کھڑے رہتے۔ اس کے بعد 50 میں سے تقریباً 10 تیر انداز امیر کے جھنڈے کے نیچے بدستور عینین میں ڈٹے رہے، جبکہ باقی ماندہ افراد مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لشکر کفار میں گھس گئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ایسی سنگین غلطی تھی جس نے فتح کو شکست میں بدل دیا، اور لشکر اسلام کے کئی نادر روزگار مجاہدین کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی قوم اپنے نبی کی حکم عدولی کر کے فلاح نہیں پا سکتی، خواہ ان لوگوں کا تعلق السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ بھی اس نافرمانی سے ناراض ہوا، کیونکہ نبی کا کوئی فعل حکم الہی سے مختلف نہیں ہوتا۔ عینین خالی کرنے سے پہلے کفار کے سوار دستوں نے متعدد بار لشکر اسلام پر پیچھے سے حملہ کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن ہر بار تیر اندازوں کے اسی دستے نے ان پر تیروں کی موسلا دھار بارش برسا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب جب دشمن کے کمانڈر خالد بن ولید نے دیکھا کہ عینین کی پہاڑی تیر افغنوں سے تقریباً خالی ہو چکی ہے تو اس نے اور اکرمہ نے اپنے گھوڑ سوار دستوں کو لے کر جبل احد کا چکر کاٹا اور مسلمانوں پر ان کی پشت کی طرف سے حلہ بول دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے آڑے آنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے اور اس ریلے کو آگے بڑھنے سے روک نہ پائے۔ ان بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو خستہ حال کر دیا، ان کے لباس اتار کر انہیں برہنہ کیا، ان کی آنکھیں نکالیں، ناک اور کان کاٹ دیے، سینے چاک کر دیے۔ سب سے زیادہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی لاش مبارک کی توہین کرنے کی کوشش کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مسلمانوں کی صفوں کی ترتیب درہم برہم ہو چکی تھی، عسکری تنظیم سے وہ بے بہرا ہو چکے تھے۔ وہ تو چاروں طرف سے بے خبر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک خالد اور اکرمہ نے اپنے سواروں سمیت یا للعزا یا للہبل کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی بکھرے ہوئے تھے، مزید منتشر ہو گئے۔ مسلمان ذہنی طور پر جنگ جیت چکے ہوئے تھے، انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ انہیں اپنے دشمن کی تند و تیز یلغار کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عسکری نظم و ضبط سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب جب میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کفار نے نعرے لگاتے ہوئے یہ جب سنا تو پلٹ کر دیکھا تو یہی منظر یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ بھی پلٹ کر آنے لگے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا وہ سب ہاتھوں سے گر پڑا۔ جن کفار کو قیدی بنایا تھا انہوں نے اپنی راہ لی، چکی الٹی چلنا شروع ہو گئی۔ وہ مسلمان جنہوں نے چند لمحے پہلے لشکر کفر کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اب خود شکست خوردہ ہو کر سراسیمہ سے پھر رہے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس ہولناک منظر کی بڑی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی ہے، اور بے شک اللہ نے تمہیں
اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں صحیح تصویر کشی کے ساتھ اسباب و علل سے بھی پردہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ اس میں جو حکمتیں اور عبرت ہائے پنہاں تھیں ان سے بھی مسلمانوں کو آگاہ اور متنبہ کیا۔ افراتفری کے اس عالم میں کسی بدبخت نے 3 بار یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، جس سے مسلمان مزید حواس باختہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر بالکل پراگندہ ہو گیا۔ ایک گروہ تو بھاگ کر مدینہ طیبہ میں جا کر داخل ہو گیا۔ سامنے سے ایمن تشریف لا رہی تھیں۔ انہوں نے جب ان بھگوڑوں کو دیکھا تو زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چہروں پر پھینکنا شروع کر دی اور کہنے لگیں، یہ لو چرخہ، تم سود کاتو، ہمیں اپنی تلواریں دے دو، ہم دشمنان اسلام سے جا کر لڑتی ہیں۔ ان سنگین حالات میں جب کہ بڑے بڑے شیر دل صحابہ انتشار کی زد میں آ گئے اور کفار کی تلواریں مسلمانوں کو بے دریغ کاٹتی چلی جا رہی تھی، آئیے ایک جھلک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی دیکھیں۔ امام بہقی حضرت مقداد بن عمر کی ایک روایت میں یہ اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، سبل الہدیٰ والارشاد اور سیرت النبویہ میں حضرت مقداد کی زبانی غزوہ احد کی رویداد اس طرح لکھی ہے کہ کفار نے ہمارا قتل عام کر کے ہمیں بڑا دکھ پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیت پہنچائی، لیکن اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حضور ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے سامنے کھڑے تھے۔ صحابہ کا ایک گروہ حضور کی طرف لوٹ کر آتا تھا اور دوسرا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میدان میں پھیل جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی 2 کمانوں سے تیر چلا رہے ہیں، کبھی پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اس مقام پر ثابت قدم رہے گویا وہ اکیلے نہیں بلکہ ان کے آس پاس طاقتور جوانوں کا ایک دستہ موجود ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان سے دشمن پر تیر چلاتے رہے، یہاں تک کہ کمان کا چلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عکاشہ نے ایک بار اس کی مرمت کی تو حضور پھر تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ وہ چلہ کئی جگہ سے ٹوٹ گیا، اور اس اثناء میں حضرت ابو طلحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے تاکہ دشمن کا کوئی تیر حضور کو نہ لگے، یہاں تک کہ وہ کمان ٹوٹ گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے اسے حضور سے مانگ لیا اور اپنے پاس بطور تبرک حفاظت سے رکھا۔ کمان کے ٹوٹنے کے بعد پھر حضور نے کفار پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد 15 جانثار حلقہ باندھے کھڑے رہے۔ ان میں سے 8 مہاجر اور 7 انصار تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ میرا چہرہ حضور کے چہرے پر قربان، میری جان حضور کی جان پر نثار، میری گردن حضور کی گردن پر تصدق ہو جائے، آپ پر سلامتی ہو، آپ ہمیشہ ہم میں بخیریت رہیں۔ کفار ناظرین کرام چاروں اطراف سے حضور پر تیر برساتے، لیکن اللہ خود اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا تھا۔ کوئی تیر حضور کو چھو کر نہیں گزرتا تھا، اور اس نازک مرحلے کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے آس پاس سے لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے مقتولوں میں حضور کو تلاش کیا، مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے دل میں کہا بخدا
हुजूर मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने वाले हरगिज़ नहीं हैं, वैसे भी नज़र नहीं आ रहे और मकतूलों में भी नहीं। शायद हमारी इस गलती की वजह से अल्लाह हम पर नाराज़ हो गया है और उसने अपने रसूल को आसमानों पर उठा लिया है। अब मेरे लिए ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं, बेहतर यह है कि मैं लड़ते लड़ते जान दे दूँ। मैंने अपनी तलवार की नियाम तोड़ डाली और कुफ़ार की सफ़ों में घुसकर हमला कर दिया। वो इधर उधर हो गए। मैंने देखा कि हुजूर उस जम गफ़ीर में मौजूद थे और उनसे मसरूफ़ पैकार थे। नाज़रीन किराम, उस दौरान मुशरिकीन ने यकजा होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्ला बोल दिया, इस अज़्म के साथ कि ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उतबा ने 4 पत्थर मारे, एक पत्थर लगने से सामने वाले 2 ऊपर के और 2 नीचे के दांत मुबारक ज़ख्मी हुए, लेकिन जड़ से नहीं उखड़े। उनका ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और नीचे वाला होंठ मुबारक ज़ख्मी हो गया। हाकिम हातिब बिन बलतता से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जब शहीद हुए तो मैं हाज़िर हुआ और पूछा कि ये हरकत किसने की है। फरमाया उतबा ने। मैंने पूछा वो कहाँ गया है, तो हुजूर ने इशारे से बताया कि उस तरफ। मैं उसके पीछे गया, वो मलून जल्द ही मुझे मिल गया। मैंने तलवार से उस पर हमला किया और उसका सर काट कर परे फेंक दिया। फिर मैंने उसका सर उठाया, उसके घोड़े को पकड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। ये देखकर हुजूर ने मुझे दुआ देते हुए 2 बार फरमाया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो। नाज़रीन किराम, अल्लामा सुहेली लिखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने वाले उतबा बिन अबी वक़ास की औलाद से हर बच्चे के सामने वाले 4 दांत नापैद होते हैं और उसके मुंह से सख्त बदबू आती है। हुजूर के चेहरे अनवर पर अब्दुल्ला बिन शहाब अल ज़ुहरी की ज़रब से ज़ख्म आया और रीश मुबारक खून पाक से रंगीन हो गई। फिर ये बाद में ये भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अब्दुल्ला बिन क़मा जो बनु हुज़ैल कबीला का एक फ़र्द था, उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक को ज़ख्मी किया। ज़रब से खोद की 2 कड़ियाँ रुखसार में धंस गईं। फिर वो तलवार का वार करने लगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े कि सामने एक गड़ा था और उसमें आका अलैहिस्सलाम नीचे आ गए। ये गड़ा उन गढ़ों में से एक था जो अबू आमिर फासिक ने मैदान जंग में जगह जगह खुदवाए हुए थे ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिरे। फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अपना हाथ बढ़ाया और हज़रत तलहा ने नीचे उतर कर सहारा दिया। हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए। गड़े में गिरने से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक पाँव पर खराशें आईं। तबरानी अबू उमामा से रिवायत करते हैं कि जब इब्न कुमा ने तीर मारा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लो तीर आया और मैं कुमा का बेटा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह ज़लील व ख़ार फरमाए। कुछ अरसे बाद एक जंगली मेंढे ने उस लानती पर हमला किया और अपने तेज सींगों से उसे छलनी करके पहाड़ की बुलंदी से अपने सर से उसे धक्का दिया और ये लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिरा। इसका गोश्त तक रेजा रेजा हो गया और हड्डियां चूर चूर हो गईं। सही बुखारी में अबू हाजिम रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि जब हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद के मौके पर होने वाले ज़ख्मों के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे अच्छी तरह याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को किसने धोया था और कौन उन पर पानी डाल रहा था, और जिस दवा से आपका इलाज किया गया उन्होंने बयान किया कि फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ख्मी वालिद के खून को धो रही थी। मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ढाल से पानी डाल रहे थे। जब सैयद कायनात ने देखा कि पानी डालने से खून और ज़्यादा निकल रहा है तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया और फिर उसे ज़ख्म पर चिपका दिया, जिससे
خون کا آنا بند ہوا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابو یوسف الصالحی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ غزوہ احد کا جب ذکر کرتے تو فرمایا کرتے کہ یہ دن سارے کا سارا طلحہ کے حصے میں آیا۔ پھر اس روز کے حالات آپ یوں بیان فرماتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری کے بعد حضور کے پاس لوٹ کر آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ان کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ طلحہ ہی ہو سکتے ہیں۔ میرے درمیان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں جب حضور کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور کے سامنے والے 4 دانت شہید ہوئے ہیں اور چہرے انور میں خود کے 2 حلقے گھس گئے ہیں۔ میں نے رخسار مبارک سے وہ حلقہ نکالنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میری منت کی کہ یہ شہادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے کھینچنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں تکلیف نہ ہو، بلکہ اپنے دانتوں سے نکالنے لگے۔ ایک حلقہ تو نکل آیا، لیکن اس کوشش میں آپ کے اپنے سامنے والے 2 دانت گر گئے۔ پھر دوسرا حلقہ بھی اپنے دانتوں سے نکالا، لیکن آپ کے سامنے والے 2 اور دانت بھی اکھڑ گئے۔ اگرچہ ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے والے 4 دانت اس کوشش کی نظر ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے حسن و جمال کو 4 چاند لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف نافرمانی اور دوسری طرف جانثاری کی انتہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت طلحہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا تو وہ 70 سے بھی زیادہ تھے، جن میں سے کچھ تلواروں کے، کچھ نیزوں کے اور کچھ تیروں کے زخم تھے، اور ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی۔ پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر تیروں کے بہت زخم لگے تھے، جس سے بہت خون بہا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو انہیں ہوش آیا، تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے بتایا کہ الحمدللہ حضور بخیر و عافیت ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بے ساختہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ حضور سلامت ہیں۔ ہر مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ چہرے اقدس سے جب خود کی 2 کڑیاں نکالی گئیں تو خون کا فوارہ بننے لگا۔ حضرت مالک نے آگے بڑھ کر زخم پر اپنا منہ رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا تم خون چوم رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں، یہ مبارک خون میرے خون کو چھوئے گا تو اسے آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ اکبر۔ کیسی محبت اور کیسے عقیدے تھے۔ ناظرین کرام، جنگ احد میں جان نثاری کے دل افروز مظاہر کے بارے میں امام ابن کثیر اور علامہ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ میدان جنگ میں مختلف مقامات پر داد شجاعت دیتے رہے، لیکن جب دشمنوں نے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور اس وقت وہاں پہنچے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ آپ ڈھال بن کر اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنے والے سارے تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے۔ ساری پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی، لیکن محبوب خدا کا یہ جانثار عاشق سر منہ آگے پیچھے نہ کر سکا۔
اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حملہ آور کفار سے چومکھی لڑائی لڑتے رہے۔ ان کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے اور 20 سے زیادہ کاری زخم لگے، لیکن پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے لنگڑا کر چلے اور ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملوں سے بچانے کے لیے جان لڑا دی، اور کسی دشمن کی مجال نہ ہوئی کہ پھر قریب پھٹک سکے۔ ان کی صاحبزادی عائشہ بنت سعد اس دن کے بارے میں اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ اس روز جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تو میں یعنی سعد بن ابی وقاص ایک طرف ہو کر سوچنے لگا اور آخر فیصلہ کیا کہ نہ میں ہتھیار ڈالوں گا نہ بھاگوں گا، میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے نجات پا جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اچانک ایک آدمی میرے قریب آ گیا، اس کا چہرہ بہت سرخ تھا، کفار نے ہر طرف سے اس پر گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی۔ میں نے مقداد کو پہچان لیا، میں نے چاہا کہ میں ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں، اتنے میں وہ بولے، سعد یہ رسول اللہ ہیں اور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے نئی زندگی مل گئی ہے اور کوئی گزن مجھے پہنچا ہی نہیں ہے جیسے۔ میں فوراً حاضر خدمت ہوا، حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں دشمن پر تیر چلانے لگا۔ جب میں کوئی تیر چلاتا تو کہتا، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست فرما دے۔ میں جب یہ کہتا تو سرکار فرماتے، اے اللہ سعد کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگے، واہ واہ سعد میرا باپ اور میری ماں تجھ پر فدا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں جب بھی تیر چلاتا تو حضور مجھے اسی دعا سے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دیے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد نے 1000 تیر لشکر کفار پر برسائے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے دعا کرتے ہوئے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ اور لشکر قریش کے 2 مشہور نشانہ باز حبان بن عرقہ اور ابی سلمہ الجشمی تیر چلا رہے تھے۔ حضور کی ایک جانثار خادمہ ام ایمن مشکیزہ کندھوں پر اٹھائے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ اچانک حبان کا تیر ام ایمن کے دامن میں آ کر لگتا ہے اور اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ بد باطن ایک خاتون کی ہتک کر کے خوشی کے مارے کہکہے لگا رہا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خادمہ کی یہ توہین بڑی شاق گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو ایسا تیر دیتے ہیں جس پر پھل نہیں ہے اور اسے چلانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ تیر سیدھا حبان کے گلے میں جا کر لگتا ہے اور وہ بے تاب ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، اور گرتے ہوئے اس کے سطر سے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سعد نے ام ایمن کا انتقام لے لیا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور تیرا ہر تیر نشانے پر بیٹھے۔ مالک بن زہیر جو ابی سلمہ الجشمی کا بھائی تھا، اس نے اور حبان نے بے شمار مسلمانوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تاک کر اس کی آنکھ پر تیر مارا جو پار نکل گیا اور اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ ناظرین کرام، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جبل احد کی ایک گھاٹی میں تشریف لے گئے تو اس وقت 2 عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ قریش کا ایک بہادر سورما جسے اپنی قوت اور فن سپاہ گری پر بڑا ناز تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق اپنے ابلق گھوڑے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے گرجتا ہوا آ رہا تھا اور حضور کو مخاطب کر کے نعرہ لگا رہا تھا کہ اگر آپ بچ گئے تو میں کبھی نہیں بچ سکوں گا۔ جب وہ قریب پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے اور نقاہت کے باوجود
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ اچانک گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ بدبخت جھٹ زمین پر گرا۔ اس کا گھوڑا منہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت حارث نے جب اسے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ کچھ وقت ایک دوسرے پر اپنی تلوار سے وار کرتے رہے۔ اچانک حضرت حارث نے وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ کر پرے پھینک دی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ حارث اس کی چھاتی پر چڑھ گئے اور اسے واصل بجہنم کر دیا۔ حضرت حارث نے اس کا کام تمام کر دینے کے بعد اس کی زرہ اور خود اتار لی۔ احد کی جنگ میں صرف اس مقتول کا لباس اور اسلحہ اس کے قاتل کو دیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی ہلاکت پر اپنے رب قدیر کی حمد و ثنا فرمائی۔ یہ احسان فراموش عثمان مخلا کے مقام پر پہلے بھی ایک مرتبہ گرفتار ہوا تھا۔ عبداللہ بن جہش نے اسے قیدی بنایا تھا، لیکن حضور نے فدیہ لے کر اس کو رہا کر دیا تھا۔ آخر کار اس کی بدبختی کشاں کشاں اسے یہاں لے آئی اور اس انجام سے دوچار ہوا جس کا وہ مستحق تھا۔ ناظرین کرام، جنگ بدر میں مشہور قریشی سردار خلف کے دونوں بیٹے امیہ اور ابی بڑے کر و فر سے شریک ہوئے تھے۔ امیہ کو تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا تھا، لیکن ابی جنگی قیدی بنا تھا۔ اس نے فدیہ ادا کیا، اسے پھر رہا کیا گیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا جس کا نام العود تھا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھوڑے کو روزانہ اتنے سیر مکئی کا دانہ کھلایا کروں گا، پھر میں اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اس کی یہ بڑک جب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا وہ نہیں بلکہ میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا انشاءاللہ۔ پھر احد کے دن وہ بھی اپنے اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ خیال رکھنا کہ کہیں ابی بن خلف مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دے۔ جب تم اسے دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا، کیونکہ حضور لڑائی کے درمیان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے تو اچانک یہ آ گیا۔ اس نے سر پر خود اور اپنے چہرے پر آہنی نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو رقص کراتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے حضور کو دیکھ لیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو میرا بچنا محال ہے۔ بہت سے مسلمان مجاہدین نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا۔ بہادروں اور شجاعتوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ خالی کر دو، یعنی اسے آگے آنے دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا اے کذاب، اب بھاگ کر تو کہاں جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث کے ہاتھ سے چھوٹا نیزہ پکڑا اور اس کی گردن کے اس حصے میں ضرب لگائی جو خود اور ذرا کے درمیان تھوڑا سا ننگا رہ گیا تھا۔ پھر کیا تھا کہ اس کے حواس باختہ ہو گئے، سر چکرا گیا، گھوڑے کی پشت سے غش کھا کر نیچے گرنے لگا۔ جس طرح بیل ڈکارتا ہے اس طرح اس نے ڈکارنا شروع کر دیا، اور اس ضرب سے بظاہر اس کی گردن پر ایک معمولی سی خراش آئی، لیکن بظاہر معمولی چوٹ نے اس کے سینے کی پسلیاں اور جسم کی ہڈیاں تک چور چور کر دیں۔ سر پیٹتا ہوا چلاتا ہوا واپس بھاگا، قوم کے پاس پہنچا تو کہہ رہا تھا بخدا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کی خراش دیکھی تو کہنے لگے تمہاری بزدلی کی بھی کوئی حد ہے؟ یہ کوئی زخم نہیں ہے، معمولی سی یہ خراش ہے اور تم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ ناظرین کرام، ان نادانوں کو کیا خبر کہ اللہ کے نبی کی چوٹ کا اثر کیا ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے۔ ابی بن خلف کہنے لگا لات و عزیٰ کی قسم، جو چوٹ مجھے لگی ہے وہ چوٹ اگر ربیہ اور مضر قبائل کو بھی لگتی تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ جب کفار قریش کا لشکر مکہ واپس جا رہا تھا تو یہ ملعون صرف کے مقام پر
مر گیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ غزوہ احد ایک ایسا معرکہ ہے جس کی تفصیل مکمل کرنا آسان نہیں، تاہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جنگ کا اختتام ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جنگ احد کے سبق اور نتائج کا بھی تجزیہ کریں۔ فی الحال اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔